السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ کورس تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا پہلا درس ہے کہ جس کا موضوع ہے جنین کے اخلاق پر ماں کی غذا کا اثر۔ اس درس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایام حمل میں ماں کی غذا کی کیفیت جو ہوتی ہے اس سے بچے کا اخلاق کس طرح پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ ماں کی غذا ہی ہوتی ہے کہ جس سے کہ بچے کا مغز اور اس کے اعصاب جو ہیں تیار ہوتے ہیں، اور ماں کی غذا جو ہے وہ بچے پر ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ اور اسلام میں بھی اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ ماں کی جو غذا ہے وہ بچے کی اخلاق کی تعمیر میں ایک نہایت مؤثر ہوتی ہے، اور بہت سی احادیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھایا کریں تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ خوش اخلاق اور بہادر بنیں۔ اسی طرح سے کئی بار رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو تاکید کرو کہ وہ بہی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ بہی دانہ جو ہے وہ ایک طرح کی توانائی جو ہے اسے بڑھاتا ہے، اور عقل کی جو توانائی ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنین کے اخلاق پر ماں کی غذا کا اثر جو ہے وہ ڈاکٹر غیاث الدین جزائری بھی لکھتے ہیں کہ دہی اور پنیر کا استعمال جو ہے وہ حالت حمل میں عورت کو وٹامن پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھٹا دہی بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی باسی پنیر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر روز صبح ناشتے میں ایک دودھ گلاس کا جو ہے وہ ضرور پینا چاہیے، یعنی دودھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس طرح سے کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ دودھ جو ہے وہ ایک انبیاء کی غذا میں سے ہے، اس لیے دودھ لازمی ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ڈاکٹر غیاث الدین جزائری لکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ اس دوران کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اپنے پاؤں میں درد اور کمر میں درد اور ناخنوں کے ٹوٹنے کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہیں، تو لہٰذا حاملہ خواتین کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ پھل اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھی استعمال کیا کریں کہ جس میں کہ کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ درس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حمل ساکت کرنے کا بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ابن جعفر کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور حاملہ ہونے سے ڈرتی ہو تو کیا اسے یہ اجازت ہے کہ وہ دوا کے ذریعے اپنا حمل گرا دے؟ تو امام نے فرمایا نہیں، ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر تب راوی نے اسی وقت کہا کہ جب ابھی نطفہ ہو تو کیا اس وقت یہ حکم ہے کہ وہ اپنا بچہ جو ہے وہ ساکت کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ آغاز ہی نطفہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس جرم میں اپنے بے گناہ بچے کو مار ڈالا ہے۔ اور اس کے علاوہ سائنسی تحقیق میں بھی یہ بات ہے کہ اس سے عورتوں کو بھی بہت زیادہ جو ہے ضرر پہنچتا ہے، کیونکہ اوسط عمر میں ہی یہ کمی کر دیتا ہے اور عورت کی نفسیاتی اعتدال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسقاط حمل جو ہے وہ اسلام کی نظر میں ایک بہت بڑا جو ہے گناہ ہے اور حرام عمل ہے۔ اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ساکت شدہ بچہ نطفہ ہو تو اس کا خون بہا سونے کے 20 دینار ہے، اور اگر القاء اور لوتھرا ہو تو پھر اس کا خون بہا سونے کے جو ہے 40 دینار ہیں، اور اگر گوشت کی حد تک پہنچ چکا ہو تو پھر 60 دینار ہیں، اور اگر ہڈی بن چکی ہو تو پھر 80 دینار ہیں، اور اگر انسان کی صورت اختیار کر چکا ہو تو پھر 100 دینار، اور اگر روح بھی پیدا ہو چکی ہو تو اس کی دید ایک کامل انسان کی دید ہے۔